سے کربلا زندہ شہید و زندہ باد یوم عاشور 28 دسمبر 2009 سخت حفاظتی انتظامات میں نواسہ رسول کو ان کی لازوال قربانی پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قدیم سالانہ جلوس کو اپنے مقررہ راستوں سے گزرتے ہوئے حسینیہ ایرانیان کھارا در پہنچنا تھا، جہاں حسب دستور بعد از نماز مغرب ذکر شام غریباں کی تیاری مکمل تھی، پر کسے پتا تھا کہ شام سے پہلے ہی شام غریباں آ جائے گی۔ 4:13 روایت کے مطابق یہ وہی وقت تھا جب امام حسین علیہ السلام زخموں کی تاب نہ لا کر زلجنا سے زمین پر تشریف لائے اور سجدے میں جام شہادت سے پیاس بجھائی، اور عین اسی وقت بس پھر اس کے بعد جب وسل 1 بجنے کے بعد جلوس ایٹ لیسٹ کے 6 یا 8 قدم چلے ہوں گے میکسیمم، یا 10 قدم ہوں گے، تو ایک دم سے جو ہے اچانک جو ہے وہ بلاسٹ ہوا۔ سب تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بس لہو لوان لاشیں پڑی ہوئی تھیں وہاں پر، لوگ کٹے پڑے ہوئے تھے، خون ہی خون، ہر طرف چیخو بخار، ماتم کا سما تھا۔ اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس وجہ سے کس طریقے سے ہمارے مطلب ایک دماغ جو ہے قسم کا سن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس وقت ہم یہاں پر موجود تھے، اور جیسے ہی کچھ چند ہی منٹ کے بعد ہم سمجھتے کہ تھوڑا سا ہوش میں آئے تو ہم نے دیکھا یہاں پر لاشیں بکھری ہوئی تھی، اور پھر اس طریقے سے ہم نے مطلب جتنی ہماری ایمبولینسز یہاں پر موجود تھی ان کے ذریعے ہم نے پہلے تو زخمیوں کو اٹھا کے ہم آگے لے کر کے ہاسپٹل تک پہنچایا، اس کے بعد جتنی ڈیڈ باڈیز تھی یہاں پر تقریباً پھر وہ ہم اس کو اس طریقے سے کو شفٹ کرتے رہے ہاسپٹل میں۔ بم کی اطلاع مل چکی تھی 4 بجے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اقبال بھی وہاں پر ہے۔ یہ زندگی میں فرسٹ ٹائم ایسا بلاسٹ تھا جو سن کر ہم اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے، کہ جس وقت میں تو اڑ کے کیسر ابھی ہوٹل کے پاس جا گرا تھا، جب میں ریٹرن واپس آیا تو میں دیکھا کہ انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے، لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں، فائرنگ اسٹارٹ ہو رہی ہے، پھر ٹائر پھٹنے کی آواز آئی تھی، ہم سمجھ کہ اور بلاسٹ ہو رہے ہیں۔ انجرڈ تھے ہمارے پاس، وہ تقریباً 70 کے قریب انجرڈ آئے تھے لاسٹ 10 محرم کے بلاسٹ میں سے۔ ہمارے پاس لکیلی کافی جو تھے پیشنٹس وہ سروائیو کیے، اور صرف 3 کی مورٹیلٹی ہاسپٹل کے اندر ہوئی تھی۔ انجری اس وقت تو بالکل سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے ساتھ ابھی ہوا کیا ہے۔ جب مجھے تھوڑا سا مطلب ہوش آیا ہے تو اس وقت میں نے اپنے باڈی کے ایٹ لیسٹ ہاتھ اور یہ پارٹس وغیرہ جو ہے میں نے چیک کیے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہاں تک کہ مجھے یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ میرا سر ہے یا نہیں ہے۔ سمجھنے دو بالکل ایک دم ایک سن جیسی کیفیت ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی تھا۔ ایٹ لیسٹ کوئی 5 منٹ یا 6 منٹ بعد جو ہے مجھے احساس ہوا کہ ہاں میں اب چل سکتا ہوں۔ دین پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا جب آگے بڑھنے کی کوشش کی، ایک وائٹ اسموک تھا، تو اس وائٹ اسموک کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کچھ واضح طور پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج معمول کی زندگی گزارنے والا زیغم اس سانحے میں زخموں سے چور چور ہو گیا تھا۔ گزرے ہوئے ان 12 مہینوں نے بظاہر اس کے جسمانی زخم تو بھر دیے، لیکن اس کا ذہن دھماکے کی گونج آج تک بھلا نہیں پایا۔ میرے لیفٹ جو ٹانگ ہے اوپری حصہ ہے، اس کے اندر ایک کیل پڑی ہوئی ہے، بالکل ڈیپتھ میں کافی، اور ایبڈومینل لیئرز میں ایک میٹل پیلیٹ ہے چھوٹا سا، اور چوتھی جو انجری تھی وہ میرے کان کا پردہ پھٹ گیا تھا۔ 8 دن تو میں ہاسپٹل میں رہا، اس کے بعد تقریباً مجھے 2.5 سے 3 مہینے مجھے چلنے میں بہت پرابلم ہوئی، میں اپنا پورا قدم نہیں لے سکتا تھا، اس لیے کہ میرا مسل جو ایکسپوز ہوا تھا اس کی وجہ سے ٹانگ پوری کھنچتی نہیں تھی، تو میں قدم پورا نہیں لے پاتا تھا۔ چلنے میں مجھے تقریباً 3 مہینے پرابلم ہوئی، اور 3 مہینے کے بعد میں چلنے قابل ہوا۔ اس کے بعد ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ نے بھاگنا دوڑنا نہیں ہے، کوئی لوڈ کا کام نہیں کرنا ہے، اور زیادہ دیر کھڑے نہیں رہنا ہے، تاکہ آپ کے مسل کے اوپر کوئی لوڈ نہ آئے، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ لیکن ہر کسی کی قسمت میں زیغم جیسی صحتیابی نہیں لکھی۔ عمران کا شمار بھی ان متاثرین میں ہوتا ہے جو سانس کی ڈور بحال رکھنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن دہشت گردوں نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔
مجھے سر میں چوٹ آئی تھی، سر میں تقریباً 12 اسٹیچز ہے اور ٹانگ میں لگا تھا، ٹانگ میں چھلے لگے تھے، ٹانگ پوری زخمی ہے میری، 3 جگہ سے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے ابھی۔ میرے 8 آپریشن آخان ہاسپٹل سے ہوئے اور ایک جو ہے وہ خاتون میں ہوا۔ اس بم دھماکے کی حدت نے صرف انسانی جانوں پر ہی اپنا اثر نہیں دکھایا، بلکہ یہ دھواں آزندوں نے لوٹ مار کے بعد ہزاروں افراد کے روزگار کو تہس نہس کر ڈالا۔ گاڑی لے کے گیا، سب گئے، جب وہاں گئے تو وہاں تو لوگوں نے ہماری گاڑی پہ حملہ کر دیا، الٹا پتھر مار رہے تھے، کوئی ڈنڈے مار رہے تھے، کوئی گاڑی کا سامان نکالنے کو اس کے بہرحال وہاں کچھ لوگوں نے ہماری گاڑی کو راستہ بنا، ہم اپنی گاڑی لے کے ڈائریکٹ صدر فائر بریگیڈ اسٹیشن گئے۔ وہاں پھر ہم نے اپنے اہتماموں کو بتایا کہ بھائی ہم تو بڑی مشکل سے جان بچا کے آئے ہیں، ڈرائیور کا موبائل بھی چھین لیا، ڈرائیور کو مارا پیٹا۔ جیسے ہی دھماکہ ہوا اس میں ہمارا ایک ساتھی شہید ہوا اور میں نے یہ دیکھا کہ جلوس سارا جامع قلعہ تک تھا اور آگ جو ہے وہ سامنے لگی ہوئی تھی گولڈن مارکیٹ کی طرف۔ یہ واقعہ لائٹ ہاؤس کے قریب ہوا اور اس سے تقریباً 2 کلومیٹر دور یہ جو 28-30 مارکیٹوں پہ اٹیک ہوا، یعنی وہ دھماکہ الارم تھا اس بات کا کہ وہ جو پہلے سے لوگ موجود ہیں مارکیٹوں میں وہ اپنا کام شروع کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نہ تو کوئی عزادار تھے، نہ جلوس کے کچھ لوگ تھے، وہ ایک الگ ہی لوگ تھے جو وہاں پہلے سے موجود تھے۔ جیسے ہم یہاں سے پیشنٹ وغیرہ شفٹ کر رہے تھے تو ہمارے 115 جو ہے ہمارا ایدی مرکز جو ہے اس پر کال آئی کہ یہ جو ہے اس کے بعد کچھ سرپسندوں نے جو ہے وہاں پر آگ لگانا شروع کر دی ہے۔ تو ہماری تقریباً جتنی بھی موبائل ایمبولینسز جو یہاں پر موجود تھی ان کو سب کو ہم نے اس طرح موو کر دیا۔ ایک اچھی بات بھی ہم نے دیکھی یوم عاشور پر کہ جس طرح نظم و نسق، صبر و برداشت، ہمت، حوصلہ یہ مظاہرہ کیا تمام لوگوں نے۔ مسلکی وابستگی کے لوگ بھی بڑی حوصلہ مندی سے انہوں نے اپنے شہید لوگوں کو اٹھایا۔ علماء کرام نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا، صبر کی تلقین کرتے رہے اور معاشرے میں ایسے لوگ سامنے آئے کہ جنہوں نے تاجروں کے لیے آواز اٹھائی۔ دیکھیں قومیں بنتی ہیں مصیبتوں سے اور جب کبھی مشکلات آتی ہیں تو آدمی ٹھوکر کھانے والا ہی سنبھلنا سیکھتا ہے۔ تو یقیناً وہ ہمارے لیے ایک آزمائش کی سخت ترین گھڑی تھی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ گزشتہ کچھ عشروں میں اسلام کے 2 بڑے ستونوں اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان فروعی اختلافات کو ہوا دے کر فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی لیے سمجھا جاتا تھا کہ محرم کی مجالس اور جلوس صرف اہل تشیع افراد سے ہی منسوب ہے۔ لیکن 10 محرم کے سانحے نے ان تمام نظریات کو غلط ثابت کر دیا۔ دماغ میں کرب و بلا اترنے دو۔ اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ اگر اہل تشیع کا ہے تو یقیناً اہل سنت کا بھی ہے۔ ہر اہل سنت کا فرد بھی سمجھتا ہے کہ ہم نے اگر اہل بیت اطہار سے محبت میں کوئی کمی چھوڑی تو ہمارے ایمان میں کہیں نہ کوئی خرابی ضرور ہے۔ سب سے پہلے تو میں تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو سب کے سب مسلمان تھے۔ میں نے مسلمان کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جو 37 شہید عاشورہ کے تھے اس میں 14 ہمارے اہل سنت برادران تھے اور 23 اہل تشیع کے، اور یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمیں تفریق کرنا پڑتی ہے بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا تعلق کسی ایک گروہ یا مکتب فکر سے نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کیا بلکہ تمام انسانی کے لیے قابل احترام ہے۔ یہ کہنا کہ اہل سنت جلوس میں نہیں جاتے یہ میرا خیال غلط ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمارے والدین جو ہے ہمیں اسی طرح ہاتھ پکڑ کے جو ہے 10 محرم کو 9-10 محرم کو اسی طرح ہم جنازہ کو ہوا کرتے تھے۔ اس طرح کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ یہ کسی ایک طبقے کے پروگرام نہیں ہے، بلکہ شاعر کہتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ ہے تم سے کربلا زندہ، شہید و زندہ باد، سینے میں گری ہے برچھی علی اکبر تیرے
पड़ी है, पर चोट तो ज़ैनब के कलेजे पे पड़ी है, पर चोट तो ज़ैनब के कलेजे पे पड़ी है। है तुमसे करबला जिंदा, शहीदो जिंदाबाद। गुज़िश्ता कुछ बरस से दहशतगर्दी के शिकार मुल्क में जुलूस बज़ाहिर एक आसान टारगेट समझा जाता है, और इससे पहले भी जुनूनी दहशतगर्द शर्मो लिहाज किए बगैर मसाजिद और इमाम बारगाहों को निशाना बना चुके हैं। और 10 मुहर्रम को यही सब हुआ फहीम सिद्दीकी के साथ। जुर्म और हादसों की दास्तान सुनाने वाले फहीम सिद्दीकी खुद दहशतगर्दी का शिकार होकर अपने बेटे बाजिल सिद्दीकी और भांजी अंजल्ला को खो बैठे। मेरे इर्द गिर्द का जो मंजर था उसे ये था कि इर्द गिर्द में लाशें थी, जिस्मानी आज़ा थे। ये मेरे इर्द गिर्द का मंजर था। बिल्कुल मेरे सामने जो है बाजिल पड़े हुए थे। तो अब ये था कि मैं इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बाजिल का जो फेस था वो दूसरी जानिब था। अगर इस तरह होता तो शायद मुझसे बर्दाश्त ना होता। मैंने उसे उसके कपड़ों से, उसके शूज से पहचाना। फिर रज़ाकार आना शुरू हुए, एम्बुलेंसेज लगना शुरू हुई। मैंने कहा कि मैं बेटा इसे उठा के और लेके गया। शाम 4:13 पर हुए इस धमाके के 1 साल बाद टांगों और हाथों पर जख्म के निशानात लिए जख्मी मुतासरीन भी एक बार फिर जिंदगी में वापस लौट रहे हैं, लेकिन वो जिनके प्यारे उनसे जुदा हुए, उनके दिल के जख्मों का क्या किया जाए। जहाँ तक बच्चों के ये सवाल है, आप ये बताइए, वो तो गया, मगर आप बच्चों को क्या जवाब देंगे? आपके बाबा कहाँ पर हैं? तो इनका क्वेश्चन अगर किसी बाइक वाले को जाते हुए देखो तो इनकी बातें यही होती है, मम्मा फोन करो, अल्लाह मियाँ को फोन करो और हमारे बाबा को बुलाओ। मैं भी आज तो खड़ी हुई थी, पलट के पूछा उनका साथ पता चला भाई का कि हाँ पता चल गया, आ रहे हैं वो। मैंने कहा है कि जो चाहता था वो मिल गया, इसके अल्फाज हैं। गरीब परवर लोगों की मदद करना, यानी लोगों की दुख तकलीफ नहीं देख सकते थे वो। इसकी मिसालें हमारे इलाके में मौजूद हैं। हमारे इलाके में एक पठान फैमिली रहती है जो 10-12 साल से है, तो पूरी फैमिली सर पीट के रो रही थी। हालांकि वो पख्तून है, मजदूर है, तो वो ये कहता था कि ये हमारा बाप की हैसियत रखता था, कि हमें इस तरह से ये मदद करता था कि हमें पता नहीं चलता था, महसूस नहीं होता था। आप ये जो एम्बुलेंस देख रहे हैं, यही एम्बुलेंस बिल्कुल 1 से 2 कदम पास, ये ना मेरा भाई एंटर पॉइंट पे खड़ा हुआ था। मैं आज अभी जब भी यहीं से निकलता हूँ, ये एम्बुलेंस है जो बिल्कुल इंजर्ड हो चुकी है, मैं उसको देख के बहुत रोना आता है। जैसे ये लोग बम ब्लास्ट करके चले जाते हैं, बाद में ये सोचेंगे यार ये बच्चे किस तरह सफर करेंगे, उनकी फैमिलियाँ किस तरह सफर करेंगी। लोगों को कहना तो आसान है यार, वक्त गुजर गया, ये हो गया, मगर एक छोटा बच्चा जो मेरा उस टाइम पे 4 महीने का था, उसके सामने किसका इमेज आएगा, किसका बाप कौन है? किस तरीके से आप वो करोगे? किसी के दिल में कोई वहम नहीं आता, करने वाला घर के चला जाता है, मगर जिनके पीछे जो क्राइसिस देखनी पड़ती है ना, वो वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल है। बोल्टन मार्केट सानहे के कई पहलू ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं है। मुतासरा दुकानदारों को इमदादी रकूम की तकसीम भी एक ऐसा मरहला था जिसे शफाफ अंदाज में मुकम्मल करना चैलेंज से कम नहीं था। इमदाद की इस तकसीम ने खुद दुकानदारों और उनकी नुमाइंदा तंजीमों को भी तकसीम करके रख दिया था। उसमें कुछ मिस्टेक हम ताजिर बरादरी की भी थी, लेकिन जो हकीकत है वो तो हम बताएंगे कि गलत क्लेम दाखिल किया। अगर किसी का 5 लाख रुपए का माल उस टाइम पे जल गया तो उसने अपना क्लेम 20 लाख का दिया और इस आशरे पे दिया कि हमें 25% मिलेगा क्लेम का, जो रिवायती तौर पे होता रहा था पिछली हुकूमत में। तो हमारे 5 लाख ही मिलेंगे 75% काट के। तो वो सिलसिले कई लोगों ने उसमें ज्यादा परेशानी हुई। जिन लोगों को मुआवजे मिले उनकी दुकानें दुरुस्त हो गई हैं, वो तो तकरीबन अभी दुरुस्तगी की हालत में हैं। लेकिन जिन लोगों को मुआवजा मिला और उनकी दुकानें नहीं बनी हैं अब तक, तो उन लोगों का यह है कि वो अपने घर से वही मुआवजा जो मिला था, जो उनके कारोबार के लिए था, जो उनके माल की रकम थी, वो अरसा 1 साल से वही पैसा खा रहे हैं। और
اگر یہ مزید سال 2 سال لگ جائے اس میں تو یہ ساری رقم اپنی ختم کر جائیں گے اور پھر وہ لوگ بیچارے مجبور ہوں گے دکانیں بند کرنے پہ یا دکانیں بیچنے پہ. ابھی ہم اپنا یوں سمجھ لیں آپ کہ اسٹرگل کی پوزیشن میں ہے, ہم لوگ اس کو سروائیو نہیں کر پائے ابھی تک, کیونکہ پچھلا جو ڈیمیج ہوا تھا نا, ہمیں اماؤنٹ تو انہوں نے اتنا دیا تھا کہ ہم لوگ اس کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں, ہم نے کھڑا کر لیا, لیکن آج اس پوزیشن میں نہیں آ پائے. اس دوران بیچ میں وہ سٹی گورنمنٹ بھی چلی گئی جو اس معاملے میں بہت زیادہ سیریس تھی اور اس کو بنانے میں جو ہے انہوں نے بھرپور ساتھ دیا تھا اور جو مدد کر رہے تھے, لیکن وہ سٹی گورنمنٹ بھی ختم ہو گئی. تو ایک یہ بڑا بیڈ لک ہوا اور یہ کام جو ہے نا اس کا شکار ہو رہا ہے تاخیر کا. لیکن اگر حکومتی امداد کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک ایسی تنظیم کا بھی ذکر کرتے چلیں جس نے عوامی تعاون سے شہداء کے لواحقین کو نہ صرف مالی معاونت فراہم کی بلکہ خاندان کے سرپرست ہونے کا کردار بھی ادا کیا. شہید فاؤنڈیشن کفالت کے اصول پر کام کرتے ہوئے مخیر حضرات اور شہید خاندان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہی ہے. نہیں, شہید فاؤنڈیشن بلا کفارہ تمام فرقوں سے کیا کہتے ہیں مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے, نہ کہ صرف ملت جعفریہ بلکہ جیسے آپ نے سانحہ چہلم میں دیکھا کہ وہاں کچھ کرسچنز بھی تھے جو شہید ہوئے تھے, باقاعدہ ان کے بھی گھر کو جو بے وارث ہیں ان کو بھی شہید فاؤنڈیشن جو ہے سہارا دیے ہوئے ہیں. کہ آج کے دور میں جب پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو کہ جہاں آزاداری کے جلوس نہیں اٹھتے. یورپ کا ہر ملک میں جلوس اٹھتا ہے, امریکہ میں جلوس اٹھتا ہے, حتی چائنا میں جلوس اٹھتا ہے. اپنی پڑوس سے تو سبق لے لیجئے کم سے کم, جس سے آپ ہر چیز میں مقابلہ کرتے ہیں. ہندوستان کون سا گاؤں دیہات ایسا ہے جہاں آزاداری نہ ہوتی ہے, جلوس نہ ہوتا ہے, وہ پروٹیکشن نہ دیتے ہیں. یعنی ایک کافر ملک میں جہاں کافر حکومت ہے, جہاں آپ کی دشمن حکومت ہے, مسلمانوں کی دشمن حکومت ہے, وہاں تو پوری آزادی ہے, وہاں تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا کہ جلوسوں کو بند کر دیا جائے. یہ تو بالکل ایک سینسلیس بات ہے. اگر بندر روڈ پر 2-4 واقعات ہو جائیں اور گورنمنٹ یہ کہ بندر روڈ پہ آنا بند کر دو, اگر مسجد میں جمعے کے دن کوئی جھگڑا ہو جائے اور گورنمنٹ یہ کہ آئندہ کسی جگہ مسجد میں جمعہ ہوگا ہی نہیں. یوم عاشور کو ہوئے سانحے کو 1 سال ہو چلا ہے. اگر شہیدوں کے لواحقین ان کی یادوں کے سہارے زندہ ہیں تو زخمی زندگی کے رنگوں کو ایک بار پھر جمع کرنے کی کوششوں میں مصروف. لیکن ان تمام متاثرین کے دلوں میں اہل بیت کے لیے شہادت کی تمنا اور زباں پر ایک ہی آرزو ہے. جو قوم جو مسلک اپنے مذہبی فرائض انجام دیتی ہے نا, وہ کبھی بھی نہیں رکے گی. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اور 10 محرم کے دن عین اس وقت پہ جو عصر کا وقت اللہ نے ہمارے نصیب میں شہداء کی فیملی میں شامل ہونا لکھا تھا. بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ غازی بن گئے, شہید ہونے کی جو ہے وہ سعادت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوئی. میں نے کوئی بے قراری نہیں دکھائی, یہ تو سب گواہ ہیں کہ میں تو بہت مطمئن رہی, کیونکہ یہ شہادت ہے. شہادت بڑی مشکل سے ملتی ہے, کسی کو آسانی سے نہیں ملتی. کربلا کی مٹی سے بابا کہاں ہے؟ اللہ جی کے گھر. ہے تم سے کربلا زندہ, شہید و زندہ باد. تمہیں مبارک ہو, جوار بوزر کمبر میں گھر مبارک ہو.